اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لہب یہ قرآن کی 111 نمبر صورت ہے، مکی صورت ہے اور اس میں 5 آیتیں ہیں۔ قدیم عرب میں ہر طرف قتل و غارت گری پھیلی ہوئی تھی۔ لوگوں کے مال کو کوئی تحفظ حاصل نہیں تھا سوائے اس کے کہ لوگوں کو ان کے خاندان کے طاقتور لوگوں کی حمایت حاصل ہو۔ اس لیے عرب معاشرے میں صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے احسن طریقے سے ملنے کو بڑی اہمیت حاصل تھی، اور قطع رحمی لا تعلقی کو بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی تو سب سے پہلے آپ نے صبح سویرے کوہ صفا پہ چڑھ کر بآواز بلند یا صباحا کی صدا لگائی۔ عرب کے روایت کے مطابق صبح سویرے جو شخص یہ صدا لگاتا ہے اس کو کسی دشمن کے حملے کرنے کا پتہ چل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملے کے لیے تیار ہے تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہمیں یقین ہے کہ تم کبھی جھوٹ نہیں بولو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ آگے ایک سخت عذاب آ رہا ہے۔ اس پر آپ کے چچا ابو لہب نے کہا ستیہ ناس جائے، تو نے ہمیں اس کے لیے جمع کیا تھا۔ یہ روایت بخاری و مسلم کی ہے۔ مکہ میں ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ترین ہمسایہ تھا۔ دونوں کے گھروں کے درمیان ایک دیوار تھی، اور اس کے علاوہ حکم بن العاص، مروان کا باپ عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمرہ اور ابن الصدا بھی آپ کے ہمسائے تھے۔ یہ تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سے نہیں رہنے دیتے تھے۔ کبھی بکری کی اوجڑی آپ پر پھینک دیا کرتے تھے تو کبھی صحن میں پکتی ہوئی ہنڈیا پر گندگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر ان لوگوں کو کہتے تھے اے بنی عبد المناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ جمیل جو ابو سفیان کی بہن اور ابو لہب کی بیوی تھی، اس نے تو مسلسل وتیرہ بنا رکھا تھا کہ خاردار جھاڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ لا کر رکھ دیتی تھی کہ صبح سویرے جب آپ گھر سے نکلیں تو کوئی کانٹا چبھ جائے۔ قبل نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کے نکاح ابو لہب کے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے طے ہو چکے تھے۔ آپ کے اعلان نبوت کے بعد اس نے اپنے بیٹوں سے آپ کی صاحبزادیوں کو طلاق دلوا دی تھی۔ بعض مفسرین نے ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ ہلاک ہو جائے، جیسا کہ اس صورت میں کہا گیا ہے۔ اس کو کوئی کوسنا نہیں کہا ہے کہ جو اس کو دیا گیا ہو، بلکہ وہ اپنے کفر و جہالت میں اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ اس کے لیے پیشن گوئی کی گئی ہے کہ آئندہ ہونے والی بات کو ماضی کے صیغے میں بیان کیا گیا ہے کہ جیسے کہ وہ ہو چکی ہو۔ اور اس میں ہاتھ ٹوٹنے کا مطلب جسمانی ہاتھ ٹوٹنا نہیں ہے، بلکہ کسی شخص کا اپنے مقصد میں قطعاً ناکام ہو جانا جس کے لیے اس نے اپنی بھرپور جان لگا دی ہو۔ یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے اس کا نام لے کر اس صورت میں اس کی مذمت کی گئی ہے۔ حالانکہ دشمنان اسلام تو اور بھی بہت تھے، مگر ابو لہب خاندان بنی ہاشم کا ہو کر بنی ہاشم کے خلاف کھڑا ہوا تھا، اور اب کی روایت کے برخلاف اپنے قبیلے کے سر پر ہاتھ رکھنے کے بجائے ہاتھ اٹھا چکا تھا۔ اس شخص کا نام عبد العزیٰ اور ابو لہب اس کا لقب کنیت تھی، اس لیے کہ اس کا رنگ بہت چمکتا ہوا سرخ و سفید تھا، اور لہب آگ کے شعلے کو کہتے ہیں۔ سورہ لہب کے نازل ہونے کے 7-8 سال بعد غزوہ بدر میں قریش کے بڑے بڑے سرداران مارے گئے تھے۔ جب کفار کی شکست کی خبر مکے پہنچی تو ابو لہب بے حد رنجیدہ ہوا اور 7-8 دنوں سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا۔ اس کو عدسہ کی بیماری ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اس کی بیماری کے لگنے کا خدشہ تھا۔ مرنے کے 3 روز تک کوئی اس کی لاش کے پاس بھی نہ پھٹکا، یہاں تک کہ لاش سڑ گل گئی۔ پھر گڑھا کھود کے لکڑیوں سے اس کو دھکیل دیا گیا اور اوپر سے مٹی اور پتھر ڈال دیے گئے۔ جس نے دین کو روکنے کے لیے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، اور آخرکار اس کی اپنی اولاد نے بھی اسی دین کو قبول کر لیا۔ اس کی بیٹی درہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینے پہنچی اور اسلام لائیں، اور فتح مکہ کے موقع پر اس کے 2 بیٹے عتبہ اور متب بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی وساطت سے اسلام قبول کر لیے تھے۔
جید کا لفظ ابو لہب کی بیوی کے لیے استعمال ہوا ہے جو کہ زیور پہنی ہوئی گردن کے لیے بولا جاتا ہے۔ حسن بصری اور قتادہ کے مطابق وہ ایک بہت قیمتی ہار پہنا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ اس کو بیچ کر رقم محمد کی عداوت پر خرچ کروں گی۔ ایک اور تفسیر کے مطابق اس کے دوزخ میں داخل کیے جانے کی کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ اس کے گلے میں رسی کی طرح کا طوق پڑا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔